فقد سألوا موسیٰ اکبر من ذالک، تو یہ تو موسیٰ علیہ السلام سے اس سے بھی بڑا سوال کر چکے. کیا؟ فقالوا ارنا اللہ جہرۃ، انہوں نے کہا تھا موسیٰ علیہ السلام سے، یہ یہودیوں، اچھا آپ اللہ اللہ کہہ رہے ہیں بہت، ہم اللہ کو سامنے دیکھنا چاہتے ہیں، دیکھ کر کے ایمان لائیں گے. لن نؤمن حتی نری اللہ جہرۃ، قرآن میں ہے. وہ ضد کر کے بیٹھے ہم اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک اللہ ہم کو دکھے گا نہیں. میرے عزیزو، یہ بڑا سوال موسیٰ علیہ السلام سے کیا تھا انہوں نے، موسیٰ علیہ السلام سے. تو ہوا کیا ان کے ساتھ؟ اللہ فرماتا فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ، اس طرح کا سوال کرنے پر اچانک ایک بجلی چمکی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر آسمان کو نیچے کر دیا، اتنا کہ اب گرے گا تب گرے گا. خوف کے مارے وہ پورے دہل گئے. سوال کیا کیا تھا؟ ہم ایمان نہیں لائیں گے جب تک اللہ ہم کو سامنے نہیں دکھے گا. تو اللہ تعالیٰ نے بجلیاں بھیجی، کڑک بھیجی، بہت خطرناک قسم کی کڑک، بجلی کی چمک، اور آسمان نیچے پھٹ کر کے آ گیا، سروں پر آ گیا. اللہ نے روک لیا. اب پھر وہ ایسی ضدی قوم تھی، ان کو اوپر سے آسمان یہاں لا کر کے کھڑا کیا گیا. اب بولو ایمان لاتے ہو یا کیا ہے؟ تو قرآن کی آیت ہے لن نؤمن حتی نری اللہ جہرۃ فأخذتکم الصاعقۃ بظلمہم، تو ان کے بجلی نے کڑک لیا، یہ کڑک آ کر کے انہیں گھیر لی. تو پھر کہنے لگے نہیں ہم ایمان لاتے ہیں موسیٰ کے رب پر، ہے اللہ کوئی ہے، اب ضرورت نہیں ہے دیکھنے کی. اب یہاں سے سنیے میرے عزیزوں، نبیوں سے ایسا سوال کیا گیا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا. مجھے حیرت ہوتی ہے، موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان سے کہا تھا ہم ایمان نہیں لائیں گے اس وقت تک، توجہ ہے نا، ہم ایمان نہیں لائیں گے اس وقت تک جب تک کہ اللہ کو آنکھوں سے دیکھ نہیں لیں گے. موسیٰ علیہ السلام ولی تھے یا نبی تھے؟ نبی تھے، سب کو معلوم ہے. نبی کا درجہ بڑا ہے یا ولی کا درجہ؟ نبی کا. نبی کو معجزہ بھی ملا ہے، طاقت بھی ملی ہے، اور ان کی شان محبوبی بھی ہے. اللہ ان کی باتوں کو رد نہیں کرتا. موسیٰ علیہ السلام سے جب ان کی قوم نے سوال کیا تو دکھوا دینا چاہیے تھا نا. ٹھیک ہے چلو میں اللہ دکھا دیتا ہوں تم ایمان لے آؤ. نہیں دکھائے. موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو اللہ نہیں دکھوائے. وجہ یہ ہے کہ وہ خود بھی نہیں دیکھے، وہ خود بھی انہوں نے نہیں دیکھا تھا. اب میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں، اب مسلمانوں کا سب سے بہترین عقیدہ کیا ہے؟ الحمدللہ میں آپ کو بتاتا ہوں. تمہاری تعریف میں اللہ نے کیا فرمایا. یہ واحد قوم ایسی ہے میرے نبی کی کہ جب میرے نبی نے کہا اللہ ہے تو انہوں نے مان لیا. جب میرے نبی نے کہا یہ قرآن ہے تو اس کی ہر آیت پر ایمان لیا ہے. کبھی بھی امت نے یہ نہیں پوچھا کہ اے رسول ہمیں اترتی ہوئی تو نہیں دکھ رہی، آپ کہہ رہے ہیں کیسے مانیں. نہیں، مسلمان قوم وہ ہے جنہوں نے کہا میرے نبی نے کہہ دیا تو ہو گیا. حتیٰ کہ حضور نے آ کر کے کہہ دیا، کل کی رات میں سفر پر تھا، صحابہ نے ایمان قبول کر لیا، آمنا و صدقنا. اسی لیے قرآن جو شروع ہوتا ہے، سورہ بقرہ میں آپ پڑھیں گے، شروع کی آیتوں میں اللہ نے تعریف میں فرمایا ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. اللہ فرماتا ہے یہ کتاب ہم نے اتارا ہی ہے ان لوگوں کے لیے جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں. یہ کتاب ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں. آج تک مجھے بتاؤ، برسوں سے آپ نماز پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں، مسجد میں آ رہے ہیں، کبھی آپ نے امام صاحب سے جا کر کے پکڑ کے پوچھا کہ امام صاحب آپ اللہ اکبر کہہ کر کے جھکاتے ہیں سجدے میں، کبھی یہ تو بتاؤ ہے کہاں اللہ؟ دکھتا کیوں نہیں ہے مسجد میں؟ کبھی پوچھا آپ نے؟ نہیں، یہ مسلمان کی شان ہے. ہر مسلمان کے دل میں اللہ رب العزت کی محبت بسی ہوئی ہے. اسے معلوم ہے ایک ذات ہے، میری دیکھنے کی اوقات نہیں. جب وہ وقت آئے گا مولا حجابات ہٹائے گا اور اپنا دیدار کرائے گا. کیونکہ جنت میں جانے کے بعد مسلمان کو سب سے بڑا انعام کیا دیا جائے گا؟ سیب، انار، انگور، حوریں، غلمان، نہریں،
سب سے بڑا انعام مسلمان کے لیے ہوگا کہ اسے سارے حجابات ہٹا کر کے اللہ کا دیدار کرایا جائے گا۔ اس سے بڑا انعام کچھ ہوگا؟ پوری زندگی جس کے لیے وہ عبادت کرتا رہا وہ رحمان اسے دکھایا جائے گا۔ بلکہ قرآن کہتا ہے وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، اس دن کچھ چہرے ایسے چمک رہے ہوں گے، دمک رہے ہوں گے۔ یہ سورہ قیامہ کی آیت ہے۔ کچھ چہرے چمک رہے ہوں گے، دمک رہے ہوں گے۔ کیوں مولا؟ الی ربہا ناظرہ، اس لیے کہ وہ اپنے رب کے پاس رب کو دیکھ رہے ہوں گے، اس لیے کہ وہ براہ راست اپنے رب کا دیدار کر رہے ہوں گے، ادھر رب کو دیکھ رہے ہوں گے اور چہرے چمک رہے ہوں گے۔ وہ وقت آئے گا جب تمہیں دیدار کرایا جائے گا، لیکن دنیا میں اس طرح کا مطالبہ کرنا بیجا ہے، نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے جس چیز کو منع کر دیا اس چیز کا سوال نہیں ہوگا، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ نے کہہ دیا لن ترانی، تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، اے اللہ فرماتا ہے ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البینات، پھر ان لوگوں نے بچھڑے کو ایسا بنا لیا۔ یہ یہودیوں کے متعلق یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم جو ہے گمراہ ہو گئی تھی، اس پر میں گفتگو کروں گا کل انشاءاللہ، کہ یہ بچھڑے کو اپنا معبود بنا کر کے اس کی پوجا میں ایسے لگ گئے جبکہ ان کے پاس روشن دلیلیں آ چکی تھی کہ اللہ ہے۔ آسمان اتار کر کے نیچے تک دکھا دیا اللہ نے، پھر بھی بچھڑے کے پیچھے لگ گئے، پھر بھی بچھڑے کے پیچھے لگ گئے، یعنی ان کے سروں تک آسمان آ گیا تھا۔ یہ ایسی بات نہ سمجھے آپ چھت خالی تڑکے تو آپ بھاگ جائیں گے، آسمان نیچے آ جائے تو کیا کرو گے؟ کہاں جاؤ گے؟ آسمان ہی نیچے سروں تک آ گیا تھا۔ اتنی بڑی نشانی اللہ نے دکھا دیا، اللہ ہے، پوری طاقت ہے، اور جب آسمان پھر چلا گیا ان کی توبہ کے بعد پھر بچڑے کی پوجا میں لگ گئے۔ اللہ فرماتا ہے اتنی بڑی نشانی دیکھنے کے بعد بھی یہ قوم گمراہ ہو رہی ہے۔ آج میں یہی کہوں گا کہ اللہ رب العزت کی آج بھی نشانیاں موجود ہیں،